اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر ایسے کون سے مقامات ہیں اور ایسی کون سی جگہ ہیں اور ایسی کون سے قواعد ہیں جن کے اوپر قرآن مجید کے الفاظ کو کھینچا جاتا ہے اور لمبا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہم نے پڑھنا ہے کہ مد کے معنی کیا ہیں۔ یہ یاد رکھیں، مد کہتے ہیں کھینچنے کو۔ قرآن کی مجید کے اندر مدات ہیں، کچھ ایسی مدیں ہیں جن کو کھینچا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے چھوٹی مد۔ آپ نے قرآن مجید کے اندر یہ علامت دیکھی ہوگی، ایسی تھوڑی سی ٹیڑھی سی ہوتی ہے، جیسے الف مدہ ہوتی ہے، تو اردو کے اندر الف مدہ ہوتی ہے اور عربی کے اندر یہ الف کے اوپر اس طرح کی مد ہوتی ہے۔ اس کو آسان ورڈز میں، ویسے تو اگر آپ کو تجوید کی زبان میں بتائیں تو مد متصل، مد منفصل ان کی مشکل سے نام ہے، لیکن آپ کو اس لیے آسان کر کے بتا رہے ہیں کیونکہ میں نے اپنی ویڈیو کے لوگوں میں بھی یہ لگاتا ہوں کہ کالج یونیورسٹی کے بچوں کے لیے، طلباء کے لیے آسان لیکچر ہے، کہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے قرآن مجید کے اندر یہ بات کیا ہے اور کیسے ہے۔ تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ چھوٹی مد، کہ اس کا نام ہے چھوٹی مد، اور اس کی مقدار کیا ہے۔ اس شکل کو چھوٹی مد کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، مقدار سے مراد میں نے کہ اس جگہ میں، اس مقام پر آپ نے کتنا کھینچنا ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چھوٹی مد کو ہمیشہ قرآن مجید کے اندر 3 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اب 3 الف کتنے ہوتے ہیں؟ اندازاً قرآن حضرات کہتے ہیں کہ آپ اپنی 3 انگلیوں کو ایسے بند کریں، جتنا اس میں ٹائم لگتا ہے اتنا آپ نے چھوٹی مد میں کھینچنا ہے۔ جیسے لا الہ، لا الہ، سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد ہے بڑی مد۔ آپ نے قرآن مجید کے اندر اس طرح کی علامت دیکھی ہوگی، اس کا نام ہے بڑی مد۔ اس بڑی مد کو کتنے الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے؟ 5 الف کے مقدار کھینچا جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ جا، جا، اس کے بعد ہے کھڑی حرکات۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا تقریباً حرکات کا موضوع، تو اس میں ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ تو کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کو کھینچا جاتا ہے لیکن صرف 1 الف کے برابر۔ جیسے الہی، الہی، جیسے ادھر بھی اس کی مثال ہے لا الہ، الہ، تو کھڑی حرکات کو 1 الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے، چاہے وہ کھڑی زبر ہے، چاہے وہ کھڑی زیر ہے، چاہے وہ الٹا پیش ہے، ان تینوں کو کھینچا جاتا ہے صرف 1 الف کے برابر۔ اس کے بعد ہے حروف مدہ۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کے اندر جہاں لمبا کیا جاتا ہے وہاں لمبا نہ کریں، تو وہ لہن جلی ہے، بڑی غلطی ہے۔ ابتدا میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب جو بندہ ان حروف مدہ میں سے کسی مد کو چھوڑتا ہے، یہ یاد رکھیں وہ گناہگار بھی ہوتا ہے اور وہ قرآن اس کے اوپر لعنت بھی بھیجتا ہے اور قرآن کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 واو مدہ، نمبر 3 یا مدہ۔ نمبر 1 پہ ہم پڑھیں گے الف مدہ کسے کہتے ہیں۔ الف مدہ کہتے ہیں کہ الف خالی سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے ادھر مثال میں دیکھا ہے، الف خالی ہے، یہ جیم کے اوپر زبر ہے، الف خالی سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس الف کو الف مدہ بولیں گے اور 1 الف کے مقدار لمبا کریں گے۔ ان حروف مدہ کی مقدار صرف 1 الف ہے، ان کو 1 الف کے مقدار لمبا کیا جاتا ہے۔ جیسے جا، جعلنا، ارسلنا۔ اس کے بعد ہے واو مدہ۔ واو مدہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، واو ساکن ہم نے پیچھے پڑھا۔ کیوں میں نے آپ کو پوری ترتیب سے چیزیں پڑھائی؟ تاکہ آپ کو اگلے قواعد سمجھ میں آئے۔
ہم نے پڑھا دال جیسی چھوٹی سی علامت کو ساکن کہتے ہیں، جزم کہتے ہیں، جس لفظ کے اوپر آتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ واو ساکن، یہ نہیں کہ واو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے واو ساکن نہیں ہوتا، واو کے اوپر زبر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ادھر واو مدہ ہے، نہیں واو مدہ ادھر نہیں ہوتا، واو ہمیشہ ساکن ہو اور اس واو سے پیچھے والے حرف، سیکنڈ لاسٹ والے حرف کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ والے حرف کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر آیا پیش ہے، اگر اس کے اوپر پیش ہے تو آپ نے اس واو کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، جیسے با واو پیش بو، اب یہ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ با، با کے اوپر پیش ہے تو واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگی تو اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں اور ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں، با واو پیش بو بو۔ اس کے بعد ہے یا مدہ، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو اس یا کو یا مدہ بولتے ہیں۔ اب دیکھیں یا ساکن ہو، اب جیسے یا ساکن ہے مستقیم پہ اور اس سے پہلے والا حرف کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ کاف ہو تا ہو سا ہو جیم ہو، نہیں کوئی بھی ہے، اب یہ دیکھیں ادھر با ہے ادھر قاف ہے، اب یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو اس یا کو یا مدہ بولیں گے، یہ کیا ہے؟ یا مدہ، تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، مستقیم۔ تو آگے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ الف خالی سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو واو مدہ، یا ساکن سے، یہ یا ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، با بو بی، آپ نے قاعدے میں پڑھا ہوگا با بو بی، لیکن آپ کو ادھر سمجھ نہیں آئی ہوگی، بعض اوقات قرآن حضرات جب بچوں کو پڑھاتے ہیں اس وقت یہ چیز بتاتے نہیں الف مدہ کون سی ہے، واو مدہ کون سی ہے، یا مدہ کون سی ہے، تو وہ بچہ مائنٹلی طور پہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا، یہ بڑوں کو سمجھانے والی چیز ہوتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں پہ با الف مدہ ہے، یہاں پہ وہ مدہ ہے اور یہاں پہ یا مدہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کے لیے کوئی کلر استعمال نہیں ہوتا، یہ بلیک کلر میں ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کو خود سمجھنا پڑتا ہے، اس کو غلط پڑھنے سے لحن جلی ہوتی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے، اب یہ کنفیوز تھوڑا سا آپ ہوں گے لیکن آپ کو میں جس لیے سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ آگے ہے حروف لین، حروف لین بھی دو ہیں، واو لین یا لین۔ اب آپ کہیں گے واو ساکن ہے، ادھر بھی واو ساکن ہے، ادھر بھی واو ساکن ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی، ایک بات آپ نے فرق یاد رکھنا ہے، واو ساکن کے حروف مدہ میں واو ساکن سے پہلے پیش ہوتی ہے، لیکن حروف لین میں واو لین ہے یا لین ہے ان سے پہلے والے حرف کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، جیسے واو لین، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگی تو واو لین ہوگا، جیسے یوم، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، یوم۔ اسی طرح یا لین، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو را یا زبر رئی، قریشن، را یا زبر رئی۔ اب یہ بات میں نے آپ کو کیوں بتائی؟ یہ اس لیے بتائی، اب یہ حروف لین کو کھینچا نہیں جاتا، یہ نرمی والے حروف ہیں، جیسے باؤ بئی، باؤ بئی، لیکن ایک قاعدہ ایسا ہے جہاں پہ حروف لین کو 3 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، حروف لین کو۔ آپ نے جیسے قرآن مجید میں سورہ قریش پڑھی ہوگی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہاں پہ کھینچتے ہیں، آپ کہیں گے عجیب بات ہے، واو لین ہم نے پڑھا کھینچا نہیں جاتا، لیکن اب یہاں پہ کیوں کھینچ رہے ہیں؟ یہ آپ نے ہمیشہ قاعدہ یاد رکھنا ہے، حروف مدہ کے بعد اگر وقف کی علامت ہوگی تو وقف کرنے کی صورت میں 3 الف کے مقدار کھینچیں گے، چاہے حروف لین ہے اور اس کے بعد وقف ہے، جیسے یہ آپ دیکھیں راغبون، واو مدہ کے بعد اگلے والا لفظ سائلنٹ ہو رہا ہے، اگلے والا لفظ ساکن ہو رہا ہے، جب واو مدہ کے بعد ہے یا مدہ کے بعد ہے حروف لین یا حروف مدہ کے بعد اگلا لفظ سائلنٹ ہوگا، اگلا لفظ ساکن ہوگا، اس صورت میں آپ نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اب میرے پچھلے لیکچر اگر آپ غور سے سنیں گے سمجھیں گے اس سے پھر آپ کو یہ لیکچر صحیح طرح سے سمجھ آئے گا، کیونکہ میں نے پیچھے وقف کی علامات بھی بتا دی ہیں اور ساکن وغیرہ بھی بتا دی ہے،
تو اب آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ جب بھی وقف کی علامت حروف مدہ یا حروف لین کے بعد آئے گی تو وہاں پہ ایک الف کے برابر نہیں 3 الف کے برابر کھینچیں گے. جیسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لین لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے ہم نے جو پڑھا سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو میں بھی کسی کو ہمارا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے سر سے اگر اوپر سے گزر جاتی ہیں، کوئی باتیں سمجھ میں نہ آئے، تو کمنٹ میں لازمی اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں، اور اپنی جو آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ دل کی بات، وہ سوال آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر اس کے اوپر الگ سے ویڈیو بنا کے آپ کو سمجھایا جائے گا. جزاک اللہ خیرہ.